اور بھارت میں اس نے وہ سٹرکچر توڑ دیا. ان کے سیاستدان تو باہر نہیں جاتے, نہ اس سٹائل میں رہتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ رہتے ہیں. نہیں دیکھیں جی, یہ جو فیوڈلزم ہے جو ایک بدترین شکل میں پاکستان میں آج بھی موجود ہے, وہ دنیا کے ہر ملک میں تقریباً, جس ملک نے بھی کوئی قابل ذکر ترقی کی اور کوئی جدید اس خطوط پہ اپنے آپ کو چلایا, اس میں تو انہوں نے سب سے پہلے فیوڈلزم کو ختم کیا. پاکستان میں فیوڈلزم کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو جاگیردار تھے اور ان کے یہ جو یو پی سی پی کے جو ہے ایڈوکیٹ تھے اور ان کے حمایتی تھے, انہوں نے مل جل کے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے اپنے سسٹم کو بچانا ہے تو پھر ہمیں اپنے لیے ایک الگ زمین چاہیے, ایک الگ ٹکڑا جس پہ ہم اپنے قوانین, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ جس کو مرضی جاگیرداری کرے یا جو چیزیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد جو فیوڈلزم کا کیریکٹر ہے وہی فیوڈل جو ہے وہ اپنی زمینوں کی طاقت پہ, زمینوں کی جو ریچنیس ہے اس سے فائدہ اٹھا کے وہ انڈسٹریلسٹ بھی بن گیا. وہی جو ہے وہ بیوروکریسی میں بھی چلا گیا اور اس نے رفتہ رفتہ پاکستان کے ساری جو طاقتور سیکشن آف سوسائٹی ہے اس میں اپنے لیے جگہ بنا لی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو کلاس کریکٹر ہے لوگوں کا, وہ بڑا ایک عجیب و غریب دورے قسم کے ان کے مفادات ہیں کہ ایک جاگیردار جو ہے اس کا صنعت کاری کے ساتھ بھی انٹرسٹ ہوگا, ایک صنعت کاری جو ہے اس کا جاگیرداری اور زمینوں, جیسا کہ آپ نے کہا بے شک جاگیرداری نہ ہو لیکن زمین کی خریداری, تو اس کی وجہ ڈیفینیٹلی یہی ہے چونکہ یہ ایک پاور کا سمبل ہے. لیکن میں جس جاگیرداری کی بات کر رہا ہوں اس کی جو اصل شکل اس وقت بھی جو موجود ہے, مثلا آپ سندھ میں دیکھ لیں یا آپ جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں یا وڈیرا شاہی کے حوالے سے, سرداری نظام کے حوالے سے آپ بلوچستان میں دیکھ لیں, تو اس میں یہ ایک باقاعدہ ایک ایکسپلائٹنگ قسم کی پاور ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ بے شمار لوگوں کا استحصال کر کے تو اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں, اور اس دولت کی بنیاد پہ پھر آپ الیکشن میں بھی جاتے ہیں, اسی دولت کی بنیاد پہ آپ انڈسٹریلسٹ بھی بنتے ہیں, اور اسی دولت کی بنیاد پہ آپ جا کے رولنگ ایلیٹ میں اپنا سٹیک جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بھارت کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. لیکن ریفارمز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف انہوں نے صرف لینڈ ریفارمز نہیں کی کہ صرف جاگیرداری ختم کر دی, بلکہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کی جتنی شکلیں تھیں, بڑے بڑے ریاستوں کے راجے اور مہاراجے جو ہیں, آج بھی دیکھیں آپ ہندوستان میں بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں, ریزارٹ ہیں, وہ ان پرانے راجوں مہاراجوں کے گھر ہیں جہاں پہ آج وہاں پہ ٹوریزم چل رہا ہے اور تاریخی عمارات اور وہ سارا سلسلہ. تو اس کی نسبت تو پاکستان نے جو ہے اس کو تحفظ دیا اور وہی لوگ جو ہے وہ حکمران بن گئے. پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جو پارٹی ریڈیکل پارٹی تھی اور جس کی بننے کی وجہ ہی جو ہے وہ جاگیرداری کے خلاف وہ تھا, اس نے جس طریقے سے جاگیرداری کے ساتھ شیئر کیا اقتدار کو وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو ہے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک جو ہے وہ ریزن رہی ہے جس کی وجہ سے, چونکہ ڈیموکریسی فیوڈلزم میں آ ہی نہیں سکتی. ڈیموکریسی جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ لیول پلینگ کا جو لفظ پتہ نہیں کسی نے کہاں سے ڈھونڈا, لیکن جو ایکول اپارچونیٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیموکریسی کے لیے مسٹ ہے, پری ریکویزٹ ہے. جب کسی سوسائٹی میں تمام لوگوں کو ایکول اپارچونیٹیز نہیں ہیں اپنے سسٹم کے اندر حصہ لینے کا, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا, ٹو ووٹ سم ون اور ٹو بی ووٹڈ, تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. لیکن جس ملک کے اندر آپ ایک جاگیردار جو ہے وہ 20,000 لوگوں کو گھیر کے تو پولنگ سٹیشن پہ لے جائے اور وہ اس کی مرضی کے اس پہ ٹھپا مار کے واپس آ جائیں, ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ الیکشن کون سے ہو رہے ہیں, اس کے بعد آگے جا کے وہی سسٹم جو ہے وہ آج کے سسٹم میں آ گیا کہ جہاں پہ نئی قوتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو پاورفل قوتیں ہیں وہ اب لوگوں سے مختلف مینیپولیشن کے ذریعے ٹھپے لگوانے کے تیاری میں ہیں جو آپ کے سامنے ہے.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میرے صاحب موونگ آن، ایک سوال جو کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کی یہ جو حال ہی میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ اگر آپ کومنٹ کر دیں سر کہ پہلے 2018 میں ہم نے دیکھا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، ابھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے اور نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. اور نواز شریف کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی ہے، ان کی حکومت گرائی گئی تو اس کو لے کے آئے. ابھی یہ جو سپریم کورٹ نے پاکستان میں کیا ہے، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے ان سے جو ان کا سمبل تھا وہ لے لیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی اینڈ ٹیکنیکلی انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے. مینز کہ جو پروسیجر تھا، مطلب مئی 2021 کو ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جو ہے وہ الیکشنز کروائیں، انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے، اگنور کیا کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی. سیاستدانوں کو یہ ہوتا ہے جب تک ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قانون کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سپریم کورٹ کی بھی نہیں کرتے اور الیکشن کمیشن کی بھی نہیں کرتے. لیکن وہ ٹائم گزرتا گیا اور جب الیکشن کروانے کا انٹرا پارٹی کا ٹائم آیا تو انہوں نے اتنا بوگس قسم کا الیکشن کروایا کہ وہ ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی واقعی ساؤنڈ نہیں تھا. یہ تو بات سامنے. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے. برج صاحب، جوڈیشری کا بھی بڑا کردار ہے پاکستان میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں، گند کرنے میں. اس سے پہلے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ جو چیف جسٹس نے کیا ہے ٹیکنیکلی لیگلی انہوں نے ٹھیک کیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو سیاسی فیصلہ کرنا چاہیے تھا بیکاز یہ فنڈامنٹل رائٹس کا بھی ایشو تھا، سو اینڈ سو. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پرٹیکولر پوائنٹ ہے جوڈیشری کا ڈیموکریسی کو جو ہے وہ کمزور کرنے کا جو اینگل ہے اس حوالے سے، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے. دیکھیں جی، سپریم کورٹ جیسے ادارے جو ہیں، ہائیسٹ کورٹ ہے کنٹری کا، ان کے پاس لامحدود قسم کی اسپیس ہوتی ہے موو کرنے کے لیے. اس میں ظاہر ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی، جہاں پہ لیگلیٹیز آتی ہیں کہ یہ لیگلی انہوں نے جو ہے وہ یہ کام ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کی ہم کوئی ریمیڈی نہیں دے سکتے. اور یہ جو ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کے جو شدید قسم کے بلنڈرز ہیں ان میں سے ایک ہے. ایک بلنڈر جو انہوں نے اسمبلی میں کھیلا تھا اپنے اسپیکر کے ذریعے، پھر جا کے عدالتوں سے اس کی ریمیڈی مانگنے کی کوشش کی. ایک بلنڈر جو انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں مار کے تو اپنی اسمبلیاں تحلیل کر کے تو پھر جا کے جو ہے وہ عدالتوں سے ریمیڈی مانگنے کی شروع کی. یہ عدالتوں نے ان کو کہا کہ آپ جا کے الیکشن کرائیں، تو وہ پھر وہی بلنڈر کر کے جو جال سازی کی پالیٹکس ہمارے یہاں مروج ہے اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو اس میں کورٹ چونکہ کورٹ کی ارادہ اس طریقے کا تھا تو اس نے اسی ٹیکنیکل پوائنٹ پہ اس کو نا کوٹ کر دیا. حالانکہ یہ اگر کورٹ کی صوابدید پہ آئے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو بنا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہے، ٹیکنیکل غلطی ہے، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ الیکشن کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو بنا کے تو وہ اس کو کہہ سکتے تھے کہ جی یہ ان سے نہ لیا جائے. اور یہ بات ہر ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیسو قسم کی جو ہے نا حرکت ہے.